تعلق رکھنے والے ہو، سمپورن جگت کے لوگوں سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، لہذا انسانوں کی ماں ایک ہی ہے، انسانوں کا باپ ایک ہی ہے۔ یہ تو قرآن میں کہتا ہے۔ ہمارے ہندو دھرم، جس کو شاشوت دھرم سناتن دھرم کہا گیا ہے، ہندو بھائیوں سے اگر پوچھا جائے وہ بھی یہ کہیں گے، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو سب سے پہلا انسان ہے جس کو منو کہا گیا، اور جو سب سے پہلی عورت ہے جس کو شتروپا کہا گیا، میرے پیارے ساتھیوں اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے آدم کا لفظ استعمال کیا اور کہا لوگوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ سمپورن جگت کے لوگوں کو عزت بخش رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو عزت دی، ہم نے تمہارا مقام دیا، ہم نے تمہارا رتبہ بلند کیا، ہم نے تمہیں حیثیت دی، دنیا کے بہت ساری مخلوقات پر ہمیں تمہیں فضیلت دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے لوگوں اے اولاد آدم، ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں اسلام میں اس انسان کا نام آدم کہا گیا ہے، اسلام میں اس عورت کا نام حوا کہا گیا ہے، ہندو مذہبی کتابوں میں جس کو منو اور شتروپا کہا گیا ہے۔ عیسائیوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا، ان کے مذہبوں کو پڑھا، ان کے پاٹھ کو کچھ پڑھا، ان کی کتابوں میں پوری کہانی، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، کچھ رد و بدل ہے میں مانتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں آدم علیہ السلام کو جس طرح جنت میں رکھا گیا، نکالا گیا، کیسے نکلے ان کی کتابوں میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، جن کی کتابوں میں آدم اور حوا کو مانو جوڑی کہا گیا ہے، مانو جوڑی، اور اسی سے ہم انسان پیدا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگو جب تم اصل ڈھونڈنا چاہو گے، جب تم اصلیت کو جاننا چاہو گے کہ تم تو تمہارے ماں باپ سے پیدا ہو گئے، لیکن تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی اس دنیا میں لانے والا کون ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں خالق حقیقی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جس نے ہمارے ماں باپ کو بن ماں باپ سے پیدا کیے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے بعد میں نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے، میں نے تمہاری ماں کو پیدا کیا ہے، اور اسی سے انسانی تسلسل چلا آ رہا ہے، اس سے تم پیدا ہوئے ہو، اس لیے پہلے میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے بعد تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم یہ سوال ہمیں کنفیوز کر رہا ہوگا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے آئے ہیں، ہمارا باپ ہمارے دادا سے آئے ہیں، دادا پردادا سے آئے ہیں، لیکن کوئی آخر تو ہے جو بنا باپ کے پیدا ہوا، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں قرآن پڑھیے اس کی عظمت کے بارے میں، قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے لوگو سنو، اللہ اپنے حبیب کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی امتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ذات تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں جو تمہیں رزق دے سکے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہیں پیدا کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس کے پیٹ سے یعنی اس کا کوئی لڑکا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کو لم یلد ولم یولد کہا گیا، بیدوں میں نکاس یہ کس کی جا جنیتا نہ کدیپا، وہ ایشور ایسا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں دنیا میں لا رہا ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، اے
लोगों روئے زمین پہ چل رہے ہو، اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، یہ شیر کتنا بڑا خطرناک جانور ہے، ایک چھلک اگر تمہارے اوپر لگا دے، ایک بار تمہارے اوپر حملہ کر دے، تم مٹ جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے انسان کو پاور دیا ہے، انسان کو قوت دی ہے۔ اے انسانوں، تم اپنے دماغ سے شیر کو بھی پنجرے میں قید کر لو، یہ سانپ کتنا زہریلا جانور ہے، لیکن اللہ انسان کو پاور دے رہا ہے، انسان کو دماغ دے رہا ہے، انسان کے مٹھی میں کر رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایسی کلا دی ہے، ہم نے تمہیں ایسا ہنر دیا ہے، ہم نے تمہیں ایسا علم دیا ہے کہ تم زہریلے سانپ کو بھی اپنے مٹھی میں کر لیتے ہو۔ بہت ساری مخلوقات پر فضیلت کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا سلسلہ جو انسانی تسلسل سے چلا رہا ہے اس کو بنایا ہے تاکہ انسان نہ بھٹکے، انسان اپنی قوم سے ہٹ کر دوسری قوم کے پاس نہ جائے، الگ انسان کی ایک شناخت ہو، انسان کی ایک الگ پہچان ہو۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں، ہم نے تمہارے کنبے بنائے، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، لیکن ہاں سنو، اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان جاؤ۔ ہم نے تمہیں فخر کرنے کے لیے کنبہ نہیں بنایا تمہارا، ہم نے تمہارا یہ جو قبیلہ بنایا ہے اس لیے کہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے اندر بھید بھاؤ کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ، اس لیے نہیں، ہم نے تمہارا قبیلہ ضرور بنایا ہے، اس لیے بنایا کہ کون عبداللہ ہے، کون عبد الرحمن ہے، کون عبد الغفار ہے، کون عبد الستار ہے۔ اسٹیج پر اگر بلایا جائے، کسی چوراہے پہ بلایا جائے، الگ الگ اگر نام سے نہ پکارا جائے، میرے پیارے ساتھیوں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے اس لیے تمہارا قبیلہ بنایا ہے، ہم نے اس لیے تمہاری برادری بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آدم کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ صرف ہمیں یہ پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ تسلسل انسانی جو ماں باپ سے چلے آ رہے ہیں اس کا سکھایا ہے۔ اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، تربیت اولاد۔ جب اولاد دنیا میں آئی، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو ماں باپ کا کچھ حقوق بھی بنتا ہے۔ ایک بندہ آسانی سے یہ بات لے لیتا ہے کہ ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کا حق ادا کر دیے۔ نہیں، کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اولاد اپنے جسم سے اپنی جلد کو اتار دیں اور ان کی جوتی بنا دیں اور اپنی ماں کو پہنائے، پھر بھی وہ انسان اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی پیٹھ پر بوڑھی ماں کو سوار کیا ہے، پیٹھ پر بوڑھی ماں کو لاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، اور اسی جگہ پہ فتویٰ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو خراسان سے لے کر آیا ہے، جو ماں چلنے سے قاصر ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر سوار کیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، بتاؤ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ بتاؤ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تم ابھی ہی اپنی ماں کے حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ جب تمہاری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، تجھے جن رہی تھی، جب تو اس دنیا میں آ رہا تھا، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، پہلی چیخ نکلی آہ کر کے، پہلی آواز نکلی، ابھی تک تم نے اس آہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو پھر کیسے یہ حق ادا کر سکتے ہو؟ جب تم چھوٹے تھے، تمہارے باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جب تم بستروں پر پیشاب کر دیتے تھے، تمہاری ماں دائیں سے بائیں کرتی تھی، بائیں سے دائیں کرتی تھی، جب دونوں طرف گیلا، جب دونوں طرف تر ہو جایا کرتے تھے بستر، تو تمہاری ماں تجھے اپنے سینے پر رکھتی تھی، تم کیسے اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کا حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یوں کہا گیا، الجنت تحت اقدام الامہات،
आए लोगों, जन्नत तलाश करने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो? जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और बाप का दर्जा इस्लाम ने ये बताया कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। है लोगों, अगर बाप आपसे राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, अगर बाप आपसे राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े से बड़े हम औराब अमल कर ले, बड़ी सी बड़ी इबादत कर ले, हमारी तहज्जुद, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हज, ज़कात, इन तमाम चीजों को करने से पहले इंसान अपने गरीबानों में झांक कर देखे, अपने जायजा ले कि हमसे हमारा बाप राजी है या नहीं, हमसे हमारे वालिदैन राजी है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ का दर्जा यह है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि बाप राजी है तो अल्लाह भी आपसे राजी है, बाप राजी नहीं है तो अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। मैंने कहा तरबियत औलाद, इसलिए बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सही तरबियत दे, अपनी औलाद को पढ़ाए, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे। अगर यही औलाद जिसको आप दीनी तालीम नहीं दे रहे, यही औलाद जिसको आप पढ़ा नहीं रहे, यही औलाद जिसको आप चोरी करने में लगा देते हैं, यही औलाद जिसको आप डांटते नहीं, रात के 12 बजे कहाँ से आता है, कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, फिर भी रात के 12 बजे आते हैं, वो चोरी करता है तो माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं। यही औलाद आगे चल के बिगाड़ जाती है, यही औलाद फसाद मचाती है, यही औलाद हो सकता है कि आपके ऊपर अत्याचार कर सकती है। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है, माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे, अपने बच्चों को सही तरबियत दे। और तरबियत का मतलब यह है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए भी, बुरे रास्तों से रोके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा। ऐ लोगों, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान होकर पैदा होता है। एक माँ उसे यहूदी बना देती है, एक बाप उसे ईसाई बना देता है, लेकिन बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। छोटे में जो आप परवरिश करेंगे, जो तरबियत देंगे, औलाद वही सीखेगी। लेकिन हम और आप हैं जो औलाद की मोहब्बत में इतना पड़ जाते हैं कि अपना ठिकाना जहन्नम बना लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औलाद से इतनी मोहब्बत कीजिए, इतनी कीजिए, जो जायज रास्ता है उनके लिए अपनाइए, जो नाजायज रास्ता है उनके लिए छोड़ दीजिए। आपने सुना होगा अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर था, मिस्र का बादशाह था। इनका बेटा और एक मिस्री बच्चा घोड़ दौड़ का मुकाबला करता है, घुड़सवारी का मुकाबला करता है। यहूदी बच्चा है और ये गवर्नर का बच्चा है, घोड़ा दौड़ाता है, देखे किसका घोड़ा आगे आगे जाता है, किसका घोड़ा बाजी मारता है, किसका घोड़ा आगे चलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक आम बच्चा, आम नागरिक, एक पब्लिक जो घोड़ा दौड़ाता है, और गवर्नर का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा घोड़ा दौड़ाता है। जब रेस लगाता है तो ये मिस्री बच्चा आगे आगे चलता है और गवर्नर का बेटा पीछे हो जाता है। मिस्री बच्चा का घोड़ा आगे आगे चल रहा है और गवर्नर का बेटा जिनका घोड़ा पीछे चल रहा है। गवर्नर का बेटा है, उस मिस्री बच्चा को थप्पड़ मार देता है, उस मिस्री बच्चा को, आम पब्लिक को थप्पड़ मार देता है, जनता को थप्पड़ मार देता है, और ये कहता है यहाँ हमारे बाप की हुकूमत चलती है, यहाँ हमारे बाप की सल्तनत है, यहाँ का बादशाह हमारा बाप है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मार दिया। यहाँ मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस वाक़ये को गौर से सुनिए। मिस्री बच्चा क्या कहता है, गवर्नर का बेटा क्या कहता है कि मेरा बाप प्रधानमंत्री है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मैं जो चाहूंगा इस इलाके में करूंगा, यहाँ पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप का चलता है, यहाँ अगर किसी की चलती है तो मेरे बाप की चलती है। इसलिए उन्होंने उसको नाजायज थप्पड़ मार दिया।
उसने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से शिकायत की कि गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है, गवर्नर का बेटा मुझे नाजायज थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर ने दोनों को बुलाया और कहा क्या है मिस्री बच्चा, क्या तुमको सही इसने मारा है? कहाँ मारा है? कहा गवर्नर का बेटा अमर बिन अलास के बेटे सुनो, क्या तुमने इसको नाजायज थप्पड़ मारा है? कहा हाँ हमने मारा है। हजरत उमर की अदालत देखिए, हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि अगर इन्होंने नाजायज तुझे थप्पड़ मारा है तो ऐ मिस्री बच्चा, ऐ आम पब्लिक, ऐ जनता, ऐ मिस्री, तुम भी इसको थप्पड़ मार दो। जितनी स्पीड से तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम उसे भी मार दो। किसको मारा जा रहा है? किसको मारने की बात कही जा रही है? एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को मारने की बात कही जा रही है। इन्होंने तुझे थप्पड़ मारा है, तुम भी इसके बदले ले लो, तुम भी इसका बदला ले लो, तुम भी इसे मार दो। मेरे प्यारे साथियों, सबके सामने बदला ले लिया गया और उस गवर्नर के बेटे को भी थप्पड़ मार दिया गया। ऐसी जुर्रत किसी के अंदर है? आज के दौर में कोई ये अपने गरीबानों में झांक कर देखे और ये कह सके, ये दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा फैसला हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है कि किसका बाप किस पद में है, कौन किस डिग्री में है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने फैसला कर दिया है कि पब्लिक को मारा है, चाहे गवर्नर का बेटा हो या कोई हो, तुम भी उसको उतने ही जोर से मार दो। मार दिया गया। फिर हजरत उमर ने ये कहा कि नहीं नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अभी तक फैसला क्लियर नहीं हुआ है, तुम इसके बाप को भी थप्पड़ मार दो। लोगों ने कहा इनके बेटे ने थप्पड़ मारा है और इनके बदले इनको मार दिया गया, इनके बाप का क्या कसूर है? हजरत उमर ने कहा इनके बाप की ताकत की वजह से इनका बेटा उछल रहा है, इनके बाप की ताकत से इनका बेटा घमंड दिखा रहा है और तकब्बुर दिखा रहा है। अगर इनका बाप इन्हें सही तरबियत दी होती, सही तालीम दी होती और इन्हें समझाया होता, देखो बेटा मैं मुल्क का अमीर हूँ, बादशाह हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, वजीर आला, वजीर आजम हूँ, लेकिन हाँ यहाँ कानून से देश चलता है, कानून से मुल्क चलता है। अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, अगर गलती तुम भी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए इनकी गलती है, इन्होंने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, इसलिए लिहाजा इसको भी मारा जाए, इसको भी थप्पड़ मारा जाए। लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए हमसे जो हमारी मस्जिद छीनने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में 19 नवंबर 2024 को याचिका दायर होता है। याचिका दायर होता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा इसकी सर्वे होनी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, सहमत हूं। लेकिन उसी दिन ये याचिका दायर हुआ 19 नवंबर 2024 को और निचली अदालत से उसी दिन फैसला आता है, निचली अदालत से उसी दिन खबर आती है कि शाम तक उस मस्जिद की सर्वे हो जानी चाहिए। जबकि कानून ये कहता है, जबकि ये हमारा संविधान हमें ये बतला रहा है कि अगर कोई एक पक्ष अगर याचिका दायर करता है तो आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए, दूसरे पक्ष की सुने बगैर आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। 19 नवंबर को याचिका दायर होता है और फिर 19 नवंबर की शाम तक वो लोग सर्वे करने के लिए आ भी जाते हैं। ये निचली अदालतों से है। फिर मेरे भाइयों, दूसरे दिन बगैर दूसरे पक्ष को सुने 24 तारीख को 2024 को फिर सर्वे होता है। वहां की कमेटी, मस्जिद कमेटी, पूरे बस्ती के लोग जाकर संविधान के अनुसार, संविधान के तहत जाकर एहतिजाज करते हैं, विरोध करते हैं। फिर उस मौके पे पुलिस की गोली चलती है और हमारे 5 जवान, 5 लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे 5 लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो खत्म हो जाते, शहीद हो जाते हैं। और ये गोली अगर चली भी है तो पब्लिक की नहीं,
पुलिस की चली है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए। हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ, आलिम के साथ साथ, मौलवी के साथ साथ वकील बनाइए। ये हमारी आवाज गूंज सके पार्लियामेंटों में, हमारी आवाज, हमारी सदाएं लग सके कि इन्होंने गैर कानूनी के तहत ये फैसला किया है, गैर कानूनी के तहत इन्होंने सर्वे की है। जब एक पक्ष आपको ये कहता है, एक पक्ष आपको ये याचिका दायर करता है कि यहाँ मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, आप दूसरे पक्ष का सुनिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। दूसरे पक्ष का सुने बगैर कैसे आप जाके सर्वे कर लिए? मेरे भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछता है भारत, ये किसी भी कानून में नहीं है। गैर कानूनी से वहां सर्वे की गई और वहां के 5 लोग मारे गए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, जब जब फिरौन आया है, जब जब नमरूद आया है, तू उस वक्त मूसा को भेजा है। ऐ अल्लाह, तेरे घर खाने काबा की हिफाजत तूने अबाबील के जरिए से करा ली है। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी है। मुसलमानों, अल्लाह से दुआ करो कि हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाए। हमारी हिफाजत इंशाअल्लाह अबाबील के जरिए से अल्लाह कर लेंगे। और गैर कानूनी के तहत और हमारे लोगों को मारे जाने के तहत जो इन्होंने जुर्म किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दुनिया की जब दवा काम नहीं करती है, दुनिया में जब कोई इलाज काम नहीं करता है, तो रब की अदालत में दुआ कबूल होती है और वहां फिर अजाब मुसल्लत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। आपने नहीं देखा कि गवर्नर का बेटा है, आपने कह दिया कि नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी इन्हें उतने ही जोर से मार दो। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर रखता है। माँ बाप अगर छोटे में अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही ज्ञान दे, सही परवरिश करे, सही तालीम दे, तो वो बच्चा आगे चल के बिगाड़ता नहीं है। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का, जो बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था, लूटा करता था, दिन दहाड़े लूटा करता था। जब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, जब इनको पकड़ने के लिए लोग दूर दराज से बुलाए गए और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और ये फैसला सुना दिया गया कि सुल्ताना डाकू को कत्ल कर दिया जाएगा, सुल्ताना डाकू को फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे, सुल्ताना डाकू को तख्तेदार पर लटका दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी इच्छा पूछी गई, अरे सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा, आखिरी मेरी इच्छा यह है कि मैं मरना भी चाहता हूं तो मेरे माँ के सामने, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूं तो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ इन मंजर को देखे। सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी माँ को उनके सामने लाया गया। जब करीब था कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुल्ताना डाकू से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो? सुल्ताना डाकू ने कहा, मैं इसलिए अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, फांसी पे लटकना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, एक दिन की बात है, मैं किसी दुकान में गया और मैंने वहां मेरी माँ के कहे मुताबिक, मेरी माँ के नसीहत के मुताबिक, दिए हुए रुपये के मुताबिक मैंने एक अंडा ज्यादा उस दुकान से ले लिया, एक अंडा चुरा लिया, मैंने अपनी माँ को लाकर दे दिया। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे फटकारा नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मेरे पीठ पर थपथपाया है, शाबाशी दिया है, बेटा बहुत बड़ा कमाल कर दिए। और धीरे धीरे जब मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं तो मैंने धीरे धीरे इतना चोरी की,
اتنی چوری کی، اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ آج مجھے گرفتار کر لیا گیا، آج میری گرفتاری ہو گئی، میں پکڑا بھی گیا اور آج پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہوں۔ اے لوگوں، میں نے اس لیے اپنی ماں کو اپنے سامنے رکھا، میری ماں اگر اسی وقت مجھے ڈانٹا ہوتا، اسی وقت پھٹکارا ہوتا تو میں چور نہ بنتا، میں لٹیرا نہ بنتا، میں ڈاکو نہ بنتا، اور آج مجھے پھانسی پہ چڑھنے کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے میں اپنی ماں کے سامنے مرنا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں دیکھے کہ موت کا منظر، پھانسی پہ لٹکنے کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کی تربیت دیکھیں، اگر چھوٹے میں ہی اس کو ڈانٹ دیا ہوتا کہ بیٹا تم نے چوری کی، واپس کر دو، یا آئندہ آج کے بعد سے چوری نہ کرنا، تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، میں لٹیرا نہ بنتا اور آج پھانسی پہ چڑھنے کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے ہر والدین سے گزارش ہے، ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں۔ آپ کیسے برداشت کر لیں گے؟ دنیا میں آپ کسی جلی ہوئی لاش کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ کوئی اگر جل جائے، کسی گھر میں آگ لگ جائے، کوئی فرد جل جائے، کوئی شخص جل جائے، آپ ان کی لاش کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن اے لوگوں سنو، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ آپ جہنم میں چلے گئے، آپ کی اولاد جہنم میں چلے گئے، تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاں جلائے جائیں گے، آگ بھڑکائی جائیں گی، تو آپ کے جسم سے بھڑکائے جائیں گے، انسان سے بھڑکائے جائیں گے، آپ کی لاش جل جائے گی۔ کیسے یہ برداشت کریں گے؟ دنیا میں کوئی آپ کی اولاد کو تھپڑ مار دیتا ہے، جائز تھپڑ مارتا ہے، پھر بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کورٹ کچہری کا سامنا کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو مارے ہوئے بدلہ لینے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سنو، کیا آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے؟ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اولاد کی محبت میں اتنا نہ پڑ جائے کہ آپ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہ کر سکے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھے گا، اور آپ بھی کہیں گے اے اللہ، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے، اگر مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری اولاد ہے، میرے رشتہ دار ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ان سب کو تو فدیے میں لے لے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے تو جنت میں ڈال دے۔ اس لیے لوگوں سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کو فتنے ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے لیے حرام کمائی کریں اور جس کے سبب آپ جہنم میں جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں محاسبہ کیجئے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، جہنم کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، کچھ صدقہ کر دو، کچھ خیرات کر دو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ ضروری ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو جنتی ہوں، میری اولاد جائے تو جہاں جائے اس کی مرضی، نہیں، آپ بھی خود بچیے اور اپنی اولاد کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے، تربیت دیکھیے۔ آپ نے جس بیٹی سے سب سے زیادہ پیار کیا ہو، آپ جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کی ہو، جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فاطمہ کو دیکھا، آپ نے فاطمہ سے کہہ دیا او میری بیٹی، جنت کی تمام عورتوں کا سردار تم ہو، جنت میں جتنے بھی عورتیں ہوں گے سب کا سردار تم ہو۔ اللہ کے نبی اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے گھر جاتے، دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں،
دیکھتا ہے کہ دروازے میں ایک رنگین چادر لٹک رہی ہے، ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے، ایک خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا خوبصورت چادر کو، آپ نے دیکھا رنگین چادر کو، آپ نے خوبصورت ڈیزائن دار پردہ دیکھا، وہاں سے لوٹ گئے اور اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابو یہاں آئے تھے، لیکن پتا نہیں کیا ہوا، آپ یہاں سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت علی سے کہتی ہے، او علی جائیے اللہ کے نبی سے پوچھیے کیا بات ہے کہ آپ میرے گھر آئے، لیکن کیا ہوا کہ میرے گھر سے آپ واپس چلے گئے، کیا ہوا کہ میرے گھر سے واپس چلے آئے۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہ اللہ کے نبی، حضرت فاطمہ کو پتا چلا ہے، فاطمہ پر یہ بات بہت گڑا گزری ہے کہ آپ میرے گھر آئے لیکن دروازوں کو دستک نہیں دیے، اندر نہیں آئے، باہر سے آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی میری بیٹی فاطمہ سے کہیے، میری بیٹی فاطمہ کو کہنا، ما انا والدنیا وما انا والرقم، اے علی میری بیٹی سے کہنا کہ میں نبی ہوں، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، میں نبی ہوں، مجھے دنیا کے ڈیزائن دار چیزوں سے کیا مطلب ہے، میں نبی ہوں، مجھے نرالی دنیا سے کیا مطلب ہے، میں نبی ہوں، مجھے دنیا کی خوبصورتی سے کیا مطلب ہے، اے علی مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، نہ ہی مجھے دنیا کے خوبصورت چیزوں سے کوئی مطلب ہے۔ کراکب استجلا تحت شجرت، میں تو ایسا ہوں جیسا کوئی مسافر یہاں آئے ہیں آپ کی سرزمین پر، فیصل نام کا کوئی آدمی جو ہمارے اتر پردیش سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ گیا سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ مہمان ہے، مسافر ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری خدمات کے لیے آئے ہیں، انجام دے دیے، اب اپنی اصل منزل کی طرف انہیں بھی لوٹنا ہے، چلنا ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں قیمتی باتوں سے نوازے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں تو مسافر ہوں، کسی سائے دار جگہ میں آرام کرنے کے لیے چند دن آیا ہوں، پھر یہاں سے چلنا ہے، اس لیے مجھے دنیا کی رنگینی چیزوں سے کیا مطلب ہے، مجھے دنیا میں ڈیزائن دار چیزوں سے کیا مطلب ہے۔ اے علی جانا اور فاطمہ سے کہنا کہ فاطمہ کے گھر میں دروازے میں جو ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے اس کو ہٹا دے، ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا ہے اس کو ہٹا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو نبی اپنی بیٹی کا اتنا خیال رکھتا ہو، جو نبی اپنی بیٹی کے گھر میں اور پھر دروازے میں ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہو تو اس کے گھر جانا گوارا نہیں کرتے ہیں، ان کے گھر جانا قبول نہیں کرتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی جہنم میں چلے جائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ جس بیٹی کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہا، کیا کہو کہ محبت اپنی جگہ پہ ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، قریش میں کھلبلی بچ گئی کہ بڑے گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے، بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا أَيْدِيَهُمَا، اگر کوئی چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيَهُمَا، تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اسلام کی عدالت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قریش میں کھلبلی مچ گئے کہ قریش کی عورت نے چوری کی ہے، بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی بدنامی ہو جائے گی، قریش کی ناک کٹ جائے گی، قریش کا کان کٹ جائے گا، قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی، قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو نبی سے سفارش کر سکے، جو نبی سے یہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے۔ کس کو تیار کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے، آپ غصہ ہو گئے اور کہا اسامہ
کیا تم شریعت کو مٹانے کی بات کر رہے ہو؟ اے اسامہ سنو، اس سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جو لوگ برباد ہوئے ہیں، اس لیے ہوئے جب ان کے اندر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی گناہ کرتا، چوری کرتا، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ آج دیکھ لیجئے، زندہ ثابت مثال ہے کہ اگر کوئی غریب گھرانے سے کوئی جرم کرتا ہے، جرم چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، بالکل ہی چھوٹا ہو، جیلوں میں چکیاں پیس رہے، جیلوں کے سلاخوں میں بند پڑا ہے، لیکن کوئی امیر آدمی اگر چوری کرتا ہے تو جلدی ان کی رہائی ہو جاتی۔ بلقیس بانو کے ساتھ جن لوگوں نے ریپ کیا اور ان کے بلاತ್ಕಾروں کو رہائی ملی، ان کی رہائی کے موقع پہ خوشی مناتے ہوئے ان لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ افسوس کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کہا اسامہ سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ میرے بھائیوں، کوئی ہے جو اپنے بیٹے کو سزا دے، کوئی ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹے، کوئی ہے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو سزا دے؟ نہیں، یہ عدالت اگر کوئی اس زمانے میں تھی تو جناب محمد الرسول اللہ کی تھی، حضرت عمر فاروق کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس لیے آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہے تو ان صحابیہ اور صحابیات کو بنانا ہے۔ ہم اور آپ سلمان خان کا اسٹائل سے چلا کرتے ہیں، ہم اور آپ شاہ رخ خان کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے ہیں، ہم اور آپ کرکٹر کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے ہیں، ان کی ساری چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے علی یاد نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈال۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے تربیت۔ چرانے کا جو یہ رواج ہے، سسٹم ہے، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بتاؤں، شری کرشنا جی، ان کی بہت ساری لیلائیں تھیں۔ رات کافی ہو چکی ہے اور تعداد بھی بہت کم ہے۔ شری کرشنا جی، ان کی بہت لیلائیں تھیں۔ ان کی ایک لیلا یہ تھی کہ وہ بچپن میں بالک جب تھے وہ مکھن چوری کیا کرتے تھے۔ میں ان کو چور نہیں کہہ رہا ہوں، کسی دھرم کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں، وہ ان کو یہ لیلا تھی۔ شری کرشنا جی کی یہ لیلائیں تھی، مکھن چوری کرتے تھے جب وہ بالک تھے۔ یشودا میاں جو ان کے پالک تھے، ان کو پالتے تھے، یہ بڑی نگاہ ان کے اوپر رکھتی تھی، لیکن جب پتہ چلتا کہ مکھن کون چراتا ہے، یشودا میاں ایک دن کیا کیا، مکھن کی جو مٹکا ہوتے ہیں، مکھن کا مٹکا انہوں نے اوپر رسی کے سہارے سے باندھ دیا کہ آج دیکھیں کہ کون مکھن چراتا ہے۔ شری کرشنا جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکھن چرانے کے لیے آگے۔ اب ظاہر سی باتیں چھوٹے ہیں اور مٹکا اتنا اوپر لٹکایا گیا ہے کہ شری کرشنا جی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تب کیا کیا، چھوٹے میں ہم نے دیکھا ہے، ابھی بھی کھیل چلتا ہے کہ دو آدمی ہے، اس کے پیٹھ پر کسی اور کو سوار کر دیا گیا، اس کے پیٹھ پر کسی اور کو سوار کر دیا گیا تاکہ وہاں تک پہنچ سکے۔ شری کرشنا جی کو سب کے اوپر رکھ دیے۔ شری کرشنا جی اوپر مٹکا پکڑے ہوئے تھے، اتنے میں یشودا میاں نے دیکھ لی، اچھا تو ہی ہے جو مکھن چوری کرتا ہے۔ جلدی غصے میں آئے، لیکن ان کی بھولی بھالی صورت دیکھی تو اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیلائیں ہیں شری کرشنا جی کی، بہت ساری لیلائیں ہیں، اگر مجھے وقت ملے کسی جلسے میں بولوں گا، ان کی لیلائیں بہت ساری ہیں۔ ان لیلا میں ایک لیلا یہ تھی کہ وہ جب چھوٹے تھے، بالک تھے، تو مکھن چوری کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں اسے یہودی بنا دیتی ہے، باپ اسے نصرانی بنا دیتا ہے، چھوٹے میں بچوں کی تربیت جیسے کریں گے وہ بچہ آگے چل کے وہی انجام آپ کو دیں گے، وہی نتیجہ آپ کو دیں گے، وہی پھل آپ کو دیں گے، وہی آپ کو ثمر ملے گا، وہی آپ کو پھل ملے گا، اسی کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد اگر آپ کی نیک ہے، اولاد اگر آپ کی صالح ہے، آپ مر بھی جائیں، آپ کا نامہ اعمال بند ہو جائے، آپ کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جائے، آپ کے گناہوں کا سلسلہ بند ہو جائے، آپ کو وہ اولاد فائدہ پہنچاتے رہیں گے اگر وہ اولاد نیک نکلے۔ او ولد صالح یدعو لہ، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر اولاد نیک ہے تو اولاد آپ کے لیے دعائیں کریں گی اور آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، کوشش کیجئے کہ آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ دنیا میں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آئی پی ایس آئی ایس بنائیے، منع نہیں ہے، لیکن دینی تربیت دیجئے، دینی تعلیم دیجئے۔ میرے بھائیوں، اور ہاں ایک چیز ہے، اگر ماں اپنے چھوٹے بچوں کو شروع میں گالیاں دیتی ہے، ماں اپنے چھوٹے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی ہے، چھوٹے میں جو سو بولا کرتی ہے، اس کا لقب جو سو رکھا کرتی ہے، حقیقت میں وہ اثر پڑ جاتا ہے، اس لقب کا اثر پڑ جاتا ہے۔ ماں کی تربیت جو شروع میں ماں ایک بچے کو دے رہی ہے، اس کا اثر بڑھاپے تک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، کہ یہ جب 14 سال کے تھے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے انہوں نے دور کا سفر کیا۔ ماں ان کو روانہ کر رہے تھے، ماں ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ماں ان کو ودا کر رہے اور کہہ رہے او میرے بیٹے، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے، پریشانیاں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کون نصیحت کر رہی ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو، پھر کس کو؟ کن کو؟ وہ شخصیت کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو۔ ماں یہ کہہ رہی ہے او میرے بیٹے، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہی ہوں، راستے میں جا رہے ہو، سفر کر رہے ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن میری ایک بات سنو، میری ایک نصیحت ہے، راستے میں کچھ بھی ہو جائے، پریشانیاں کچھ بھی ہو جائے، کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کے سامنے جھوٹی بات نہ کہنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی ماں نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا اے میرے بچے، یہ کچھ درہم ہے جو تم اوپر رکھو، راستے میں کام آئے، لیکن کچھ درہم ہے جو میں تمہارے جیب میں سی دیتی ہوں، میں تمہارے کپڑے میں سی دیتی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی ماں نے اس کے کرتے میں وہ درہم چھپا دیے اور اس جگہ کو سی دیے۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک قافلہ آتا ہے، چوروں کی جماعت آتی ہے، لٹیروں کی جماعت آتی ہے، اور جو ان کے پاس ظاہری چیزیں تھی وہ لے لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور پوچھتا ہے کہ اے فلاں ننھا لڑکا، تمہارے پاس کیا کیا ہے بتاؤ، تمہارے پاس کیا کیا ہے بتاؤ۔ عبد القادر جیلانی نے سچائی کا اعتراف کر دیا کہ میرے پاس اتنے اتنے اشرفیہ ہے، میرے پاس اتنے اتنے روپے ہیں۔ انہوں نے ظاہر کر دیا، سچائی کا اعتراف کر دیا۔ وہ لوگ مذاق کرنے لگے، ہاں ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو چھپے ہوئے درہم کو بتائے، چھپے ہوئے اشرفیہ کو بتائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کہاں ہے بتاؤ؟ عبد القادر جیلانی نے بتا دیا کہ اس جگہ پہ اشرفیہ چھپے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا گیا، اس کرتے کو پھاڑ کر دیکھا گیا تو حقیقت میں وہ اشرفیہ نکل گئے۔ میرے بھائیوں، چوروں کی جماعت نے عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ڈاکو کے سردار کے پاس لے گئے اور یہ ماجرا سنایا کہ عبد القادر جیلانی نے سچائی کا اعتراف کر دیا۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہاری وہ اشرفیہ اس طرح محفوظ تھی، اگر تم نہیں بتاتے تو کھوج کے نہیں ملتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے سچائی کا اعتراف کر دیا؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ میری ماں کی نصیحت تھی، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔
میرے پیارے ساتھیوں، پھر ڈاکو نے اور ڈاکو کے سردار نے اسی جگہ پہ توبہ کر لی، اسی جگہ پہ رجوع کر لیا۔ آج تک ہم ہیں جو چوری کرتے ہیں، آج تک ہم ہیں جو لوٹا کرتے ہیں، آج تک ہم ہیں جو ایک دوسرے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ لڑکا جس کو ماں کی نصیحت یاد ہے، جس کو ماں کا فرمان یاد ہے، ماں کا قول یاد ہے، اور انہوں نے ماں کی باتوں کو ٹھکرایا نہیں اور سچائی کا اعتراف کر دیا۔ اس لیے لوگوں، اگر ہم دنیا میں گناہ کیے ہیں، اگر ہم دنیا میں اگر خطا کیے ہیں، دنیا میں اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ گناہوں سے ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں سے ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ میرے بھائیوں، عبد القادر جیلانی نے سچائی کا اعتراف کیا، اپنی ماں کی نصیحت کو اس جگہ پہ پیش کیا۔ سارے ڈاکو، کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو گئے، کوئی یہ کہتا ہے کہ چھیننے سے جھپٹنے سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد سے ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ ماں کی نصیحت اور ان بچے کی، چھوٹے بچے کی، اس کا اقرار کرنا، اس پر عمل کر لینا، کچھ لوگوں کو توبہ کروانے پر جو لٹیرا ہے، جو ڈاکو ہے، مجبور کروا دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے حالات کچھ بھی ہو جائے،